بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین کا بہت شکر و احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں۔ شیخ ابراہیم بن بشیر حفظہ اللہ کی کرم فرمائی ہے، ان کا خلوص ہے، ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے کہ مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے اور میں آپ کے درمیان ہوں۔ حقیقت پوچھیے تو میں بھی اتنی طبیعت صحیح رہتی نہیں ہے، گھٹنوں سے بھی مجبور ہوں، 2 سال سے میں بیٹھ کے ہی نماز پڑھتا ہوں، لیکن آپ کے خلوص، آپ کی محبت کے آگے میں مجبور ہو گیا اور میں نے حامی بھر دیا اور وعدہ کر لیا۔ تو اللہ کا فضل ہے، ہماری روایت ہے کہ آپ وعدہ کو ہر حال میں پورا کرو ورنہ منافق کی نشانی آپ جانتے ہیں، حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں نے سوچا بھائی جو بھی حالات ہوں پہنچو وہیں، مرنا لکھا ہوگا تو وہیں مرو تو وعدہ پورا ہوگا۔ تو یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا خلوص ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ان کے لیے بہت دعائیں میں دیتا ہوں اور ان کی دعائیں اتنی کام آئی ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں ہوئی ہیں اور بہت اللہ رب العالمین جلدی سنا، جلدی ٹھیک ٹھاک ہو گیا، میں آپ کے درمیان ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے، آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے ماشاءاللہ۔ میں کسی لائق ہوں نہیں، فارسی میں کہتے ہیں من آنم کی من دانم، میں کیا ہوں میں ہی جانتا ہوں۔ بس اب جس خانوادے سے نسبت ہے، جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے، وہ ماشاءاللہ سب کچھ ذکر ہی کر دیا ہے، میں اس میں کیا کہوں گا اور زیادہ، پھر بھی اب جو کچھ نہ کچھ تو بیان دینا ہی ہے۔ ہمارے علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ ہمارے سگے بھائی تھے اور ہم سے 2 سال بڑے تھے وہ، اور ہمارے والد رحمہ اللہ جب جامعہ سلفیہ مرکزی درسگاہ بنی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان آزاد ہونے کے بعد، ہندوستان پاکستان بٹوارہ ہونے کے بعد ہندوستان میں کوئی ایسا ادارہ رہ نہیں گیا جہاں کے الحدیث طلبہ ہمارے وہاں پیاس بجھائیں علمی۔ تو پھر جا کر کے دیوبندی اداروں میں جا کے پڑھتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں جا کر کے پڑھا، وہاں ذمہ داروں نے شرط لگائی کہ عام الرفیدین نہیں کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد جا کر کے ہمارے اہل حق طلبہ نے کہا یار یہ کون سی بات ہے، ہم حق سمجھتے ہیں، آپ کو تو ضرور ہم مجبور نہیں کرتے عام الرفیدین کرنے پر، ہم نے وہی نبی کا طریقہ پہچانا ہے تو ہم عام الرفیدین سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو اس طرح سے پڑھے، کچھ لوگوں کی ٹیم بہت ہی مخلص طلبہ کی ٹیم تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سودا نہیں کر سکتے ایمان کا، عام الرفیدین کیا اور نکالے گئے۔ اس کے بعد پھر تب آپ ایک کانفرنس ہوئی پورے ہندوستان میں، اس میں سعودی ایمبیسی کے سفیر شریک ہوئے اور ان کو یہ دکھنامہ سنایا گیا کہ عام الرفیدین کے اس میں ہم لوگ چلے گئے۔ جامعہ رحمانیہ قربان ہو گیا، دلی کا جو تھا، جو کہ بہت بڑا ادارہ تھا، بہت ساری دنیا کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا، سب اس کی نظر ہو گیا، آزادی کی نظر۔ اب کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ جتنا بڑا ادارہ چاہو تم لوگ ہم بنا دیں گے سلفیوں کا۔ تو جامعہ سلفیہ ماشاءاللہ بنا ہے، انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس وقت تڑپ یہ تھی کہ پورے بھارت کے اندر، پورے انڈیا کے اندر سب سے بڑے جو شیخ الحدیث ہوں ان کو لایا جائے۔ تو سبحان اللہ ہمارے والد گرامی رحمہ اللہ وہ اس وقت دارالحدیث سینئر مدرسہ بیلڈانگام مغربی بنگال میں ہوا کرتے تھے، اور آپ نے ساری زندگی یہی کیا کہ مجھے اور میرے بھیا رحمہ اللہ علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ، ہم لوگ ایک پٹھیا ہے، دونوں کو ساتھ رکھتے تھے۔ جب تک تعلیمی مرحلہ پورا نہیں ہوا تب تک ساتھ رکھا انہوں نے ہندوستان میں تعلیمی مرحلہ فضیلت تک۔ تو اللہ کا فضل رہا، ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کیا۔ بھیا رحمہ اللہ کی بات ہی کچھ اور تھی، بہت ہی خاموش بالکل طبیعت کے انسان تھے، اور
بلا کا ذہن دیا تھا اللہ رب العالمین نے، جو پڑھا بالکل نقش کل حجر ہو گیا. اور سبحان اللہ اتنی زیادہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین، وہ جو شاعر کہتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. تو کچھ سالوں کے بعد ایسی شخصیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس نے علامہ ابن تیمیہ سے اتنی محبت کیا اور ان کے تراث کو ہر طرح سے زندہ کیا. علامہ ابن القیم کے ماہر اور دوسری باتوں کا بھی ذکر آپ نے فرمایا ہے، آپ سن چکے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب پڑھیں سب پتہ چل جائے گا. مخطوطات کا پڑھنا بھی بہت مشکل تھا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، سب سے ماہر ہی تھے، وہ پڑھ لیتے تھے حرام میں. فتاوی ابن تیمیہ جو زمانے سے عرب ممالک بانٹتے رہے تھے، وہ 37 جلدوں میں اویلیبل تھی. تو پھر تحقیق کر کے انہوں نے جب یہ ثابت کر دیا کہ اور بھی فتاوی ہیں ان کے، اور وہ بھی اتفاق سے وہ بھی 37 جلدوں میں جا کر کے ہوئی. سبحان اللہ، بہت بڑا کارنامہ ہے یہ، اللہ کا فضل ہے. اللہ رب العالمین نے ان سے کام لیا اور انہوں نے ماشاءاللہ ایشیاٹک سوسائٹی لائبریری کولکتہ کی، خدا بخش خان لائبریری پٹنہ کی، اور دوسری لائبریری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی، عثمانیہ یونیورسٹی کی لائبریری، اور جامعہ سلفیہ کی لائبریری. سمجھیے وہاں کی کتابوں کی جو ہے پوری انہوں نے جو ہے تو خاک چھان لیا پورے طور پہ. یہ اللہ کا فضل تھا. بلا کے ذہین انسان تھے. وفایات، تاریخ وفات، تاریخ ولادت، تاریخی شخصیات علماء کی، محدثین کے بارے میں جتنا ٹھوس ان کو یاد تھا، میرے خیال سے وہ کتاب میں غلط ہو سکتا ہے لیکن ان کا حافظہ نہیں غلط کرتا تھا. سبحان اللہ، ٹھوس کتنی جگہ بحث کرتے ہوئے تھے، کہا نہیں آپ کہا فلاں وہ غلط لکھا ہوا، آئیے ثابت کر دیں. میں لگ بھگ 30 سال پہلے اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر کے حج میں گیا تھا. ان کے یہاں ہی ٹھہرا جا کر کے، ان کا نہیں یہیں ٹھہریے آپ، کیونکہ وہ مکتب الوکلاء الموحد کے تھرو سب کو بھیجا تھا، انہوں نے پیسے کہنے کہیں جانا نہیں رہو، وہیں رہے ہم. تو گئے وہاں جا کر کے، اس وقت میں وہ وہاں جامع ام القریٰ میں عمید الکلیہ تھے سعودی. ان سے کہا یہ ہمارے چھوٹے بھائی حج پہ آئے ہوئے ہیں. تو کہا رہے عزیر کے بھائیوں، عزیر ہاذا کمپیوٹر، عزیر کا دماغ نہیں ہے، یہ کمپیوٹر ہے. ہاذا ما نترکہ، اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ مت سوچنا کہ اس کو ہم لے جائیں گے پھر پڑھنے کے بعد اپنے آپ، ہمیں ہی خود ضرورت ہے. اب سبحان اللہ وہ ضرورتیں پوری ہوئی، وہیں پر رہے اور میرے مشورے سے رہے. اتنے بڑے علامہ ہونے کے باوجود مشورہ کے معاملے میں مجھ سے ہی مشورہ کرتے تھے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اور میں جو مشورہ دیتا تھا وہ بالکل سٹیک مشورہ دیتا تھا، وہ مانتے بھی تھے. جب وہ جامعہ اس میں اسلامیہ میں تھے تو ان کے ساتھیوں میں سے وہ جو ہے الجزائری طلبہ تھے جو کٹر اہل حدیث اور اسٹوڈنٹ ونگ کے بہت زبردست سیاسی اس کے بھی وہ لوگ تھے. ان لوگوں نے اتنی محبت کیا ان کے علم کی وجہ سے، اور کہا وہیں مدینہ یونیورسٹی میں کہ چلیے وہاں اس کے بعد آپ پورا اورا کر کے چلیے، آپ کو ہم الجزائر کا جو ہے آپ کو رئیس بنا دیں گے. آپ کے علم کی بہت قدر کرتے ہیں ہم لوگ، آپ کے یہاں کیا قدر ہوگی ہندو ملک میں. تو مجھ سے مشورہ کیا فوراً. میں نے کہا جناب بھیا کیسی بات سوچ رہے ہیں آپ، سیاست آج کل گندا کچڑا ہے، اس میں جانے کی کبھی کوشش نہ کریں، اس دلدل سے کبھی نکل پائیے گا نہیں. اللہ رب العالمین آپ سے بہت دوسرے کام لینا چاہتا ہے، اور اعادۃ تراث کا کام لے، اسلامی تراث جو ہے اس کو زندہ کرنے کا کام لے رہا ہے، اور لے گا انشاءاللہ. میرا دل کہتا ہے آپ کبھی نہ سوچیں، اور کبھی بھی بات آئے گی پھر الجزائر میں تو یہ بات ہوگی کہ ہمارے اوپر کون مسلط ہے، تو ہند نژاد مسلط ہے، بس فوراً لیتے پھر کہاں سے کیا کیجیے گا. تو کہا ٹھیک کہتے ہو، مان لیا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلا کے ذہین انسان تھے اور انتہائی خاکسار. آپ نے بنگال بورڈ میں، مغربی بنگال میں، پورے بنگال میں اسٹوڈ آ گئے، سب پریشان یہ کون ہے، بہار کا اسٹوڈ آ گیا. فوراً ان کو سرکاری نوکری دینے کے لیے ابھی مطلب اسی وقت کہا کہ بھائی، کہا نہیں ہم پڑھنے جائیں گے. تو پھر چلے گئے مدینہ یونیورسٹی وغیرہ پڑھا انہوں نے. تو اللہ کا فضل و کرم ہے. اور یہ جو ہے ان کے کارنامے
علمی کارنامے سب سامنے ہیں، لیکن میں ایک لفظ ادا کروں گا جو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے آپ تذکرہ ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ دیکھو میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے جو کتابی شکل میں ہے وہ کہیں کم ہے، اس سے زیادہ میں سینے میں لے کر کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. یہی علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ پر صادق آ رہا ہے. جتنی کتابی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یقین ہے اس سے کہیں زیادہ وہ سینے میں لے کے چلے گئے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑے. ان کو جو بھی خطاب دیا جائے علمی کم ہے، ان کے کارنامے کی وجہ سے اور ان کی علمی شغف کی وجہ سے اور ان کی جو ہے محنت کی وجہ سے عجیب و غریب لگن کے مالک تھے. وہ ہاتھوں پہ پورا لکھتے لکھتے قلم کے نشانات چلے آئے تھے. بتائیے، سوچیے. اسفار اس قدر کیے جیسے ہمارے محدثین کے نام معلوم فلاں محدث فلاں جگہ ہے پرانے زمانے میں تو فوراً چلے جاتے تھے. تو وہی فلاں مخطوطہ فلاں جگہ ہے، وہ فائدہ ہوگا ہے اسلامی تراث کے لیے ریسرچ کرنے سے فوراً سفر کر گئے. بے حساب ممالک کا سفر کیا انہوں نے، الحمدللہ اس میں کامیاب رہے. آخری سفر انہوں نے کیا تھا یہاں کورونا سے پہلے، وہاں چنئی جس کو مدراس کہتے ہیں پرانا نام ہے، وہاں کے اس میں ایک مخطوطہ تھا. تو اس کے بارے میں بھیا رحمہ اللہ نے وہاں دارالفوائد جس میں تھے سعودیہ والوں کو بتایا کہ یہ بہت قیمتی مخطوطہ ہے، اس کو حاصل کرو. آپ سعودی آیا ٹی اے خرچ کر کے وہ اس کی فوٹو کاپی نے کہا نہیں آپ کو کہاں دیں گے، ہم کسی قیمت پہ نہیں دیں گے، آپ پیسے بھی دیں گے نہیں دیں گے، ہمارا یہ خزانہ ہے کیسے دے دیں آپ کو، ہم نہیں دیا. تو ذکر کیا جا کر ارے عزیر کیا کریں، تو کہا کہ اب کیا کیجیے گا، میں وہاں کا رہنے والا ہوں ہندوستان کا، میں وہاں کا باسی ہوں، میں ریسرچ اسکالر کے تحت جاؤں گا کہ بھائی ریسرچ کرنا مجھے تو اس کے باپ کو دینا پڑے گا. اچھا ہاں کر لیجیے جائیے. دیا ان کو ٹی اے پورا آ کر کے یہاں جا کر کے پورا فوٹو ووٹو نکال کر کے اب بہترین انداز سے جو ہے سب کچھ انہوں نے جو ہے کر دیا، لے لیا. اب جلد سے جلد کر دی، 1 مہینہ کی فرصت بھی لے کے آئے تھے، سب کچھ دیا تھا ٹی اے ان کو. میں بےتاب ہو گیا. ہم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے کہ صحبت مل جائے کچھ. تو میں نے کہا بھیا میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں حاضری دوں. کہا نہیں بابو ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے مجھے وہ جو ہے جامعہ محمدیہ مالیگاؤں میں مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ جو امیر جماعت تھے اس وقت، ان کا قائم کیا ہوا ادارہ، انہوں نے دونوں طرف کا چنئی سے بمبئی اور بمبئی سے چنیا وہاں سے ایسی پوری گاڑی کا نظم کر کہا یہاں آئیے اب 7 دن کا آپ کا محاضرہ دینا ہے آپ کو. آئیے سیدھے سادے بیچارے چلے جاتے تھے. گئے تو میں کہا وہاں پہنچ گیا، وہاں بھی نہیں، اتنی دوری کیوں آؤ گے. میں سوچتا ہوں آ جاؤں گا. والدہ محترمہ ابھی تک ہماری بحیات ہیں، دعا کریں اللہ ان کی حیات میں برکت عطا فرمائے. 90 سال کی بوڑھی ہو گئی ہیں، تو ان کو ملنا تھا کہ میں آ ہی رہا ہوں، والدہ محترمہ سے ملنا ہی ہے تو وہی مل لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو تشریف لائے اور وہی ملاقات پھر ہوئی ہے. اور اس کے بعد کیا پتا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے رخداغ مفارقت دے جا رہے ہیں. تو یہ حالات ان کے مختصر ہیں اور اتنی لگن اتنی محبت کہ میں آپ کو بس اب طلباء سے علماء سے بھی اب کچھ نصیحت میرا کرنا فرض بن جاتا ہے. طلباء سے میری نصیحت خاص طور پر یہ ہے جو بھی جس طرح کی بھی محنت کر رہے ہیں یا تخصص کر رہے ہیں کہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھا ہے اس کا ترجمہ ہے کیا علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور دوسری آیت یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، علم والوں کا ایمان والوں کے اللہ درجات بلند ہی کر دیتا ہے غیر علم والوں پر. تو آپ کا بہت اونچا مقام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ مچھلیاں تک جو سوراخ میں ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فرشتے رحمت کے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں. سبحان اللہ، آپ کے لیے دعائیں ہی دعائیں کر رہے ہیں سب. تو آپ کو اپنا مقام پہچاننا ہوگا اور آپ کو اپنے وقت کی قدر کرنی ہوگی. میں آپ کو عربی کا ایک مقولہ سناتا ہوں، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. علم آپ کو تھوڑا سا حصہ میں نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنا پورا کا پورا علم کے حوالے نہ کریں. پورا ٹائم، پوری انرجی، پوری صلاحیت، پورے پیسے آپ
علم کے لیے خلوص کے ساتھ لگا دیں گے تو تھوڑا سا علم ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں فرمایا، حافظ لوگ موجود ہیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، انسانوں تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تو وہ تھوڑا بھی کم ملے گا، جب آپ اپنی پوری انرجی خرچ کر دیں گے تو ملے گا، ورنہ علوم ہی اتنے زیادہ ہیں کہ انسان گنا نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین پورا علم اس کا ہے، علیم بذات الصدور، دل کی دھڑکن کا بھی علم ہے، کیوں دھڑکا، ایک ایک ذرے کا علم ہے اللہ رب العالمین کو، پورا علم تو اس کا ہے، علیم ہے۔ تو ہم کو تھوڑا بھی علم کم ملے گا جب ہم پوری طرح سے پوری محنت اور لگن کے ساتھ ہر حال میں وقت کو خرچ کریں گے، اور ہمارے شیخ محترم نے جو بیڑا اٹھایا ہے، اپڈیٹ انداز سے جو کام ہونا چاہیے اس حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہوئے ماشاءاللہ آپ نے جو ہے کورسز رکھے ہیں، میری دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے حیات میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ جو قائم کیا گیا ہے الحکمہ، اور اس کے تحت جو بھی کام ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو ہے جو مشن لے کے چل رہے ہیں سب میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ تو اپنی جگہ ہے، طلبہ کے لیے میری یہ نصیحت تھی۔ اب علماء کے سلسلے سے بھی ہماری کچھ گفتگو ہونی چاہیے۔ ہم ٹھیک ہے عالم بن گئے، تو عالم ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ عالم کے ساتھ باعمل ہونا بہت ضروری ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ ورنہ اللہ رب العالمین نے خود ہی کلام پاک میں فرمایا ہے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ، میں خود اس نصیحت کا مستحق ہوں، سب متوجہ ہو جائیں۔ مثل الذین حملوا التوراة، وہ یہودی علماء جن کو توریت دیا گیا، ثم لم يحملوها، پھر توریت کے احکام پر عمل نہیں کیا، زندگی میں برتا نہیں انہوں نے، تو وہ گدھے کے گدھے ہیں۔ جس طرح سے گدھے پر بوجھ لاد دیجئے، اگر گدھے کے دونوں طرف جیسے اینٹ لگتی ہے، اگر بخاری شریف اور تمام سیاستہ لاد دیا جائے گا، کوئی علامہ گدھا کہے گا اس کو؟ تو عمل بھی ضروری ہے، اسی کو شاعر کہتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ جن لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، ماشاءاللہ ہماری دعائیں ہی دعائیں نکلتی رہیں گی، اور میں ایسی اب کوشش کرتا رہتا ہوں، میں اس میں دعا کریں اللہ رب العالمین توفیق دے کہ میں بار بار آپ کے یہاں آؤں اور بار بار آپ کا چہرہ دیکھوں، اور بار بار کچھ نہ کچھ میں خود بھی حاصل کروں، اب کچھ آپ کو بھی یہ فائدہ پہنچاؤں، تو یہ ہماری خواہش رہی ہے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ گھبرائے نہیں، حالات آتے ہیں، مگر یکسوئی کے ساتھ بالکل جو ہے اس کام کو کرتے چلے جائیں۔ اور ذمہ داران سے بھی آخری ہمارا خطاب ہے کہ دیکھیے، کوئی بھی دینی کام ہو کسی بھی طرح کا، تو کوئی بھی نیک عمل قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ایمان بہت ٹھوس ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے وہ کام کیا جائے اخلاص کے ساتھ۔ تیسری شرط ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق وہ عمل ہو، تب تو ہم مبارک ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کافروں کے گروہ تو تھی، بت پرست تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، یہ تو تھی ہی اپنی جگہ پہ، اور کٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو تھے، اور اس کا بالکل سمجھے دکھاوا اسلام پہ چلنے والے منافقین کا بھی گروہ تھا، منافقین کا بھی گروہ تھا، جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور دوسرے ارکان پر عمل کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں جو ہے تو اسلام میں گنتی ہی نہیں کی جائے گی، اور پھر آستین کا سانپ بن نہیں سکتا میں۔ اور کارنامے کیسے تھے سن لیجیے آپ، مسجد زرار کا بتائیے، اس کے
افتتاح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، تو انہوں نے کہا ایسی مسجد بناؤ کہ آپ افتتاح کے لیے تشریف لائیں ہر حال میں. اور وہاں پر مڈیر پر جو ایک منافق تیار تھا اتنے بڑا پتھر لے کر کے کہ آپ آئیں گے، بہت دین اور کلمہ پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں، آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کے دین میں، آپ کی سرپرستی اور آپ کی نبوت کو قبول نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس، آئیں گے سیدھے پتھر گرا دیا. کہا کہ کہاں سے آ کے نئی مسجد تھی، آپ تیار ہو گئے تھے جانے کے لیے. پھر اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ آپ کبھی بھی نہ جائیں، وہاں تو سازش تیار ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اب جا کر کے پھر بند کر دیا جانا. تو اب یہ ہے کہ پھر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا ان کو، کیونکہ ظاہری تو مسلمان تھے وہ. اور پھر بڑی حکمت ہے اس میں، کیونکہ اگر ان کو ختم کرتے تو وہ تب اور نہیں اسلام پھیلتا، کہتے کہ دیکھیں تو کلمہ ہی والوں کو مارتا ہے، یہ کون داخل ہوگا ان کے اسلام میں. لیکن اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین سب سے گھٹیا جہنم میں جائیں گے. نمازیں پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور بھی ارکان ادا کیے، لیکن بتائیے نہ صحیح ایمان رہا نہ اخلاص رہا، تو سب سے گھٹیا جہنم ملے گا. کلام پاک کے اندر ہے، بتائیے. تو ہم الحمدللہ سموں سے گزارش ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ بیڑا کو ہم پار لگائیں. اللہ رب العالمین سے ہماری یہی دعا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے جو بھی بھائی لوگ ہیں انہوں نے بہت کیا، میں اس لائق تھا نہیں، لیکن آنکھ بچھائے ہیں. جب سے آیا ہوں تو میں بھی پریشان ہوں کہ کتنی زحمت دوں ان لوگوں کو. میں اس کو پروگرام کو کرنے کے بعد میرا الحمدللہ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ لوگوں کو دیکھ کر کے بھی میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. جو کورسز ہمیں بتائے گئے میں دیکھا، اور جو آپ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے بحسن و خوبی تمام کورسز کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب طلبہ کو عالم بعمل بنائیں. آمین یا رب العالمین. اور ہمارے بزرگوں کو پورے خلوص اور الہیت کے ساتھ جو بیڑا اٹھایا ہے، اتنا اہم بیڑا، اس کو پار لگانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. ان کی اولاد کے بارے میں بتا رہا ہوں، پوچھئے. ان کی اولاد 4 علامہ عزیر شمس کی، ایک تو لڑکا ایک ہی ہے اور بیٹیاں ہیں 3. جی ہماری بھابھی جان ہوتی ہیں، ان کو آنے نہیں دیا. وہاں انتقال ہونے کے بعد وہ جنت المعلیٰ میں دفنائے گئے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا نہیں آپ یہیں گزار دیا. اصل میں میری 2 بھتیجی جو ہے علامہ صاحب کی 2 بیٹیاں، ان کی وہیں شادی کر دیا، تو وہیں داماد لوگ رہتے ہیں. اور جی 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 جی. اور کوئی سوال علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ کے حوالے سے جن کو بھی پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. اللہ کی جی ایک ہی شادی تھی جناب، شادی ایک ہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. تعلیمی سفر کا سب سے اہم واقعہ کون سا ہے علامہ صاحب کا؟ تعلیمی سفر کا سب سے ان کا جو کارنامہ ہے نا، اصل وہی جامعہ سلفیہ کے اندر ہی وہ جو ہے ہیرے کی پہچان ہو گئی وہاں. اور بڑے بڑے جہابذہ اساتذہ کرام سے انہوں نے علمی مباحثے شروع کر دیے. بہت سارے داہی لوگ بھی پیدا ہو گئے اس میں. کہا کہ اس کو تو سب کو جواب دے دیتے ہیں، یہ کوئی سکتا نہیں ان کے مطابق. بتائیں اس کتاب کے اس پیج پہ یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب کے اس پیج پہ لکھا، جو کسی کا مطالعہ ہوتا نہیں تھا. تو یہ فطری بات ہے، وہ حسد ڈا ہوتی ہے. تو بہت سارے ایسے حالات آئے جو بہت ہی خطرناک آئے. تو اللہ رب العالمین نے پھر بھی ماشاءاللہ ان کا جوہر سامنے آیا، اور یہ جامعہ سلفیہ ہی میں پیش آیا. اتفاق کی بات دیکھیے، ویسے تو علاقائیت والی بات یہاں بھی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ یہ چیز نہیں ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا ہے. حدیث شریف میں ہے المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان بھائی ہمارا کلمہ گو شریک بھائی ہے. اور آپ نے پتہ ہے جب وہاں تشریف لے گئے ہجرت میں، تو آپ نے انصاریوں سے جو بتایا کہ یہ تمہارے وہاں سب لوٹ پیٹ کے آئے ہیں، کیسی مدد کیا. وہ اسلامی اخوت دنیا میں تاریخ کبھی پیش کرنے سے قاصر ہے. آپ کو معلوم ہے، اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ
کہ جن کے پاس بیویاں نہیں تھی تو انصاری نے کہا کہ میری 2 بیویوں میں سے جو آپ کو پسند ہے لے لیجئے, آپ بغیر بیوی کے نہیں لیے. اپنی جائیداد جتنی تھی آدھی آدھی بانٹ دیا. اب بعض صحابی کیسے تھے آپ کو کتنے کہ مجھے صرف مارکیٹ کا راستہ دکھا دیا, اللہ آپ کی مال اس میں برکت دے. تو یہ ہے اصل, سمجھ گئے نا. علاقائیت والی بات وہاں بھی آ گئی جہاں تھے بھیا رحمہ اللہ. تو یو پی والے اپنے سپیریٹی کمپلیکس کے شکار تھے. وہ چاہتے تھے یہ بہاری بنگالی کیسے آ جاتا ہے, ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوئی سازش کرو. بڑی سب باتیں نگیٹو والے ذکر کرنا صحیح نہیں ہے. تو وہ ایسے حالات ہے. ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا کیا کہ وہ بالکل چاہا کہ اس کو کسی طرح سے فیل ہی کر دیں, سمجھ گئے نا. تو ایسے حالات بھی آئے اور بہت کافی, اللہ حفاظت فرمائے. اور کچھ پوچھنا ہے پوچھیے. کے حوالے سے انہیں کے حوالے سے منعقد ہی ہوا جی. ان کی یہ موجود ہے کتاب میں سب. یہاں سے کتاب کا اجرا ہوگا, ابھی لے لیجئے آپ, سب پتہ چل. ماشاء اللہ کتابیں جو ہیں جی جی. میں آبائی وطن ہمارا ہندوستان ہے ہم لوگوں کا, لیکن میں اصل میں فارغ ہونے کے بعد دعوتی کاموں میں نیپالی چلا گیا. میرے والد رحمہ اللہ نے مشورہ دیا بھیا رحمہ اللہ نے کہ یہاں خالی میدان ہے بہت سارے, اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے بہت سارے مدارس مکاتب قائم ہو گئے. اور ہمارے علامہ رحمہ اللہ سرپرست رہے حجات, بہت اچھی رہنمائی گائیڈ دیں گے. شیخ آپ کے ہاتھوں ہزاروں مسلمان ہوئے, مسلمان بھی بہت. اصل میں دیکھیے اصل میں ہے کیا معاملہ کہ انفرادی ملاقات ہونی چاہیے. کافر کو دعوت دینے کا ایک تو اجتماعی ہوتا ہے کہ انفرادی ہوتا ہے. انفرادی ملاقات اگر آپ کرتے ہیں اور اسلام کے محاسن پر آپ کو اچھی طرح سے عبور ہے اور کمپیریٹیو اسٹڈیز تقابلی مطالعہ کر کے آپ ہندو مت کے بارے میں بھی جانتے ہیں, کچھ ان کی گرنتھ سے نکال کر کے دکھائیں گے تو لکھتم کیا کہ بختم کیا آج جانتے ہیں آپ. ان کی کتابوں میں جو چیز دکھا دیں گے لکھ کر کے کہ یہ دیکھیے یہ پڑھیے, یہ دیکھیے ترجمہ ہر زبان میں, تو ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سچائی کو قبول کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو الحمدللہ وہ پورا آپ پیس چینل اگر دیکھتے ہوں گے تو بالکل لائیو دیکھا آپ نے, وہ حق کو سمجھا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں میں نے روکتی ہے. جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ ہدایت دے ہی دیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. دیکھیے دعوتی میدان میں مشکلات جو ہیں مختلف قسم کے پیش آتے ہیں. کبھی حکومت ایسی آ جاتی ہے جو کٹر قسم کی ہوتی ہے تو اس سے بھی پالے پڑے ہمیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے کافروں کو دعوت نہیں دعا مسلمان بنا رہے, یہ مناسب نہیں ہے. تو اس کی حفظ ما تقدم کے طور پر ہم بہت دماغ لگاتے ہیں اس میں. جو پارٹیاں ہیں جیسے آپ کے یہاں مختلف پارٹیاں ہیں, عمران خان کی بھی پارٹی ہے انصاف, اور پھر نواز شریف کی پارٹی ہے, بھٹو کی پارٹی ہے, تو ایسی ہر جگہ ایسی حال ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے اور ہم کسی کا کھل کر کے ساتھ نہیں دیتے. بڑے جو ذمہ داران ہمارے ہیں کسی تنظیم کے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارا کام کر دے گا مسلمانوں کا, اور کام کھل کر کے یہ کام اس بار کر دو, تم ڈال دیں گے جھولی میں تمہارے, ووٹ دیا جائے گا, جان دے بھائی تو پورے قوم کا یہ ہے, ہو جائے گا کام. تو ہم ہر پارٹی والوں سے مل کر کے رہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بھائی تم مجھے دیتا کیا ہے, تم تو کچھ, ہم یہاں زندہ ہیں یہی بہت ہے. ہندو ملک ہے تمہارا, وہی پڑوسی ملک ہندوستان میں کم سے کم بورڈ سے جو عالم فاضل کرتے ہیں 40-50 ہزار انڈین کرنسی میں تنخواہ ملتی ہے, اور وہاں کچھ نہیں ہے, کوئی بورڈ نہیں, کچھ نہیں. آپ جہاں سے جو لے آئیے اپنے اثر و رسوخ, پوری دنیا سے, پاکستان سے, انڈیا سے, کہیں سے بھی جا کر کے, بس وہی کام آتا ہے. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں آپ دیتے کیا ہو, ہمیں تو کچھ دیتے نہیں ہیں آپ, تو آپ دیجئے ہمارا تعاون کیجئے. تو وہ بھی تینوں جتنی پارٹی, وہاں بھی 3 ہی پارٹی, اتفاق دیکھ لیجئے, تو سب سے ملے رہتے ہیں. تو اللہ کا فضل سے وہ رکاوٹیں جو ہیں دور ہو جاتی ہیں, اور اس کی جو صورت ہوتی ہے رکاوٹ دور کرنے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں. ایسے اسپیشلائز کیڈرز ہم نے تیار کر لیے ہیں ماشاءاللہ, کہ کہیں کوئی رکاوٹ, کوئی ہنڈرنس نہیں ہوا ہمیں. یہ اللہ کا فضل آپ کی دعاؤں سے ہے. سر زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.